السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا سیشن تربیت اولاد پہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی ماں نہیں ہے جو اس سلسلے میں غافل ہو، چاہے بچہ نیو بورن ہے یا بچہ شادی کے قریب پہنچ گیا ہے. بلکہ کئی مائیں شادی کے بعد بھی پریشان رہتی ہیں کہ ہائے میرا بچہ. تو بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، کیا اصول ہیں ان کو اختیار کیا جائے، کن چیزوں کے بارے میں سوچا جائے. آج ہم بہت بیسک جو پرنسپلز ہیں ان کی بات کریں گے، کیونکہ مجھے تقریباً 15 سال تو ہو گئے ہیں ماؤں اور بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے. 25 سال ہو گئے ہیں ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ بچوں کا علاج کرتے ہوئے. میں سائیکالوجسٹ نہیں ہوں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں سائیکالوجسٹ ہوں. اگر آپ کے بچوں کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. لیکن میری جو فیلڈ ہے وہ ہے بچوں کی تربیت پہ بات کرنا. اور اگر آپ مجھے پوچھیں تو جو بنیادی اصول ہیں بچوں کی تربیت کے، اگر آپ وہ اختیار کر لیں آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی شارٹ کٹ ٹریٹمنٹ چاہ رہے ہیں، کوئی ایسا علاج چاہ رہے ہیں جس میں کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور مسئلہ حل ہو جائے. محنت ہے، جتنی آپ محنت کریں گے اتنے آپ کو نتائج ملیں گے. کیونکہ ہم اکثر ایک سوال 15 جگہ پہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ کوئی جیسے ہم سوئچ نہیں آن آف کرتے، کوئی مجھے ایسی چیز بتا دے کہ میں بس یوں کروں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے. ایسے نہیں ہوگا. اور آج آپ کو میں وہی سارے سٹیپس بتاؤں گی کہ کیا کچھ کرنا ہے. جب بھی آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا آپ کی تمنائیں ہیں، کیا آپ کے گولز ہیں، کیا آپ سوچتے ہیں اچھا میرا بچہ یہ کر لے تو میں سمجھوں گی بس مجھے وہ مل گیا جو ملنا چاہیے تھا. وہ ساری محنت، راتوں کو جاگنا، بچوں کو پڑھانا، وہ سب پورا ہو گیا. کیا ہم اپنے بچوں کے لیے کیا گولز رکھتے ہیں؟ جی ہماری بات مان لیں. اوکے، ہماری بات مان لیں، ہماری بات سن لیں. میرے بچے جیسے اب FSC لیول پہ ہے تو جی اس کا ایڈمیشن ہو جائے کہیں. بالکل. FSC لیول پہ میرا بچہ ہے، اس کا کسی پروفیشنل کالج میں ایڈمیشن ہو جائے اور اس سے کیا کہ اس کی زندگی بن جائے، پھر مجھے اس کے بعد اس کی فکر نہیں رہے گی. جی پیچھے سے ہاتھ کھڑا ہوا ہے. میں ویسے جنرل بات کر رہی تھی کہ بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ہر جگہ تعریف ہو کہ میرا بچہ بہت اچھا ہے. یہ میرا ایک گول ہے کہ ہر جگہ اس کی تعریف ہو، جہاں بھی جاؤں کوئی برائی نہ اس کی سننے کو ملے. کوئی یہ نہ کہے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، فلاں کے بچے تو بہت اچھے ہیں، کہ تمہارے بچے کا کیا مسئلہ ہے. جی اور کوئی ہاتھ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، دین کی سمجھ مکمل طور پہ ہو. اور جی دنیا اور آخرت دونوں کی ہی کامیابی چاہتے ہیں کہ اگر ہم نہ بھی ہوں تو ہمارے بچے اس قابل ہوں کہ وہ اپنے آپ کو بہتر طور پر دنیا میں اور آخرت کے لیے بھی. بالکل ٹھیک ہے. دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہمارے بچے تیار ہوں، ان کو دنیا میں بھی تمیز ہو کون سی چیز صحیح ہے، حلال حرام کا پتہ ہو، اور یہ بھی پتہ ہو کہ کس چیز سے میں نے اپنے آپ کو روکنا ہے. جی نیک نیت ہو اور لالچ اور حرص نہ. ٹھیک ہے جی، نیک نیت ہو، لالچ اور حرص نہ ہو. گڈ. یہ بھی بہت ایک اہم گول ہوتا ہے کہ جو میں نے غلطیاں کی ہیں میرے بچے وہ غلطیاں نہ کریں. کیونکہ اکثر ہمارے بچے ایسی باتیں کہتے ہیں، جب آپ جوان تھیں تو میں نے آپ کی تصویریں دیکھی تھیں، آپ کیا کیا کرتی تھیں، پھر مجھے کیوں روکتی ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی سٹرگلز کیا کیا ہیں. پہلی سٹرگل تو یہ ہوگی کہ خود سیکھنا ہے. اگر دین بچوں کو سکھانا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری زندگی گزر گئی ہے اب تم کرو. آپ کو خود بھی اس سے زیادہ بلکہ سیکھنا پڑے گا. آپ خود سیکھیں گے، عمل کریں گے، اور تو پھر ہی بچے کو سمجھا سکیں گے. جی اور کیا سٹرگل ہے؟ دیکھیں آپ پورا دن ایک اسٹرگل میں گزر جاتا ہے. پہلے ان کی باڈیلی نرشمنٹ کے اوپر بھی، پھر ٹھیک ہے، کے اوپر بھی، پھر جیسے دینی تربیت ہے، جن لوگوں نے پڑھا ہوا دین آٹومیٹیکلی اس پہ اسٹرگل کرتے ہیں. ایون نماز پڑھانا ہی ایک بہت بڑا اسٹرگل ہوتا ہے کہ بالکل نماز پڑھانا ایک اسٹرگل ہے، کھانا کھلانا ایک اسٹرگل ہے. سوسائٹی میں
آپ کچھ سکھا رہے ہیں اور سوسائٹی کچھ سکھا رہی ہے. جیسے ایک نے کہا کہ مدر نے کہ میں چاہتی ہوں میرا بچہ لالچی نہ ہو، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ جب وہ کھلونوں کی دکان پہ جاتا ہے تو اس کو اتنے کھلونے نظر آ رہے ہیں، اتنی ویرائٹی ہے، اور جب وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے تو اس کے پاس اتنی بڑی چوائس ہے کہ وہ ادھر بھی بیٹھ سکتا ہے، وہ ادھر بھی بیٹھ سکتا ہے. اور جب وہ گھر میں جاتا ہے تو اس کی اماں ابا کو اس پہ اتنا ترس آتا ہے کہ اس کے پاس ہر چیز ہو، میرے بچے کو کوئی کمپلیکس نہ ہو. ایک طرف سے آپ اپنے بچوں کو کمپلیکس سے بچانا چاہ رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ چاہ رہے ہیں کہ میرے بچے میں کیا ہو، جیلسی بھی نہ آئے، مٹیریلزم بھی نہ آئے، وہ لالچی بھی نہ بنے، اس کے اندر کوئی نیگیٹو کوالٹی نہ آئے. جی اور کوئی اسٹرگل؟ بچوں میں آپس میں اتفاق ہوتی سب سے بڑی مشکل. جی یہ بھی بہت بڑی ایک اسٹرگل ہے کہ بہن بھائی آپس میں لڑے نہ، بچپن سے ان میں اتفاق ہو. ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم بچے تھے ہم تو اپنے بہن بھائیوں کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑے پیار محبت سے رہتے تھے. جی بہت بڑی اسٹرگل ماں باپ کی آتی ہے جب عقیدے کا فرق آ جاتا ہے. یعنی آپ ایک اسکول آف تھاٹ کو فالو کر رہے ہیں، آپ کا بچہ کسی اور اسکول آف تھاٹ پہ جاتا ہے، وہ دین میں بھی ہو سکتا ہے. اور آج کل ہمارے بچے جب کالجز میں چلے جاتے ہیں، یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، تو وہ دین کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ ویلیو نہیں دیتے. ان کے بہت سے اساتذہ جو ہیں وہ ایتھیسٹ سوچ کے ہیں یا ایسے سائنٹیفک مائنڈیڈ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے دین ٹھیک ہے، پرسنل ہے، لیکن وہ دنیا میں پریکٹس نہیں ہو سکتا، آپ کے لائف سٹائل میں انٹیگریٹ نہیں ہو سکتا. بالکل بہت ایکسٹریمسٹ بھی ہو جاتے ہیں. بالکل آپ کو اپنے بچے کو اعتدال پہ رکھنے کے لیے کتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور ہر وقت اس کے لیے مائیں پریشان رہتی ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ صبح سے لے کے رات تک ہماری اسٹرگلز لگاتار چل رہی ہوتی ہیں. ہر دوسرا انسان بچوں کی تربیت کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات ہمیں کیا سمجھنی ہے جب ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے کیا فوکس دیا ہے، کیا طریقہ کار بتایا ہے. اگر آپ دیکھیں سورہ تحریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سب سے پہلی بات کیا کی گئی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. کدھر ہے ایمان والے؟ ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں. کون کون کہتا ہے میں ایمان والا ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھنجھوڑ رہے ہیں، بتا رہے ہیں ایمان والے ہو تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. میں اپنے ٹاک کو نیگیٹو تو نہیں رکھنا چاہتی، لیکن میں چاہوں گی ضرور کہ جو ہم کامن غلطیاں کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں تو بات کریں، اس کے بارے میں تو سوچیں، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص سوچتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک کام کر رہی ہوں، مسئلہ تو بچے کا ہے. تو سب سے پہلے آپ کو اپنا ہاتھ کھڑا کر کے سوچنا ہوگا کہ کیا میں اس طریقے کی تربیت کر رہی ہوں، اس طریقے سے اپنے بچے کا خیال کر رہی ہوں جیسے کہ اللہ کا حکم ہے. کیونکہ پہلا نقطہ ہمیں کیا بتا دیا گیا؟ سب سے پہلے کیا کرو؟ قوا انفسکم. پہلے کس کو بچانا ہے؟ اپنے آپ کو. یہ وہی پرنسپل ہے کہ جب آپ جہاز پہ چڑھتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی اگر آپ کا آکسیجن پریشر کم ہو جائے تو سب سے پہلے آپ نے ماسک کس کو لگانا ہے؟ بچے کو یا اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو. زیادہ تر لوگ کہتے ہیں بچے کو، کیونکہ جب تک آپ بچے کو ماسک لگائیں گے آپ گئے. اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ جب تک ہماری تربیت نہیں ہے، ہمارے گھر والوں کی تربیت نہیں ہو سکتی. اب آپ میں سے کوئی کہے گا ہاں بالکل یہ جا کے میں اپنے ہسبینڈ کو بتاتی ہوں. جتنے غلط کام وہ کرتے ہیں نا، اسی وجہ سے مجھے سمجھ آ گئی میرے بچے کی تربیت نہیں ہے. تو یہاں پہ پہلی غلطی شروع ہو جاتی ہے. یا آپ میں سے کوئی کہتا ہے دیکھا تبھی میں کہتی تھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا چاہیے، میری ساس یہ کرتی ہیں، میرے سسر یہ کرتے ہیں، جیٹھ یہ کرتے ہیں، دیور یہ کرتے ہیں، پھپھی جب آ جاتی ہے تو یہ کرتی ہے. نہیں، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی اور کی طرف اشارہ نہیں کیا، آپ کے اہل خانہ کے بارے میں نہیں بتایا، آپ کو فنگر پوائنٹ کر کے بتایا ہے. اس سے ہمیں یہ بات بھی پتا چلتی ہے تربیت اولاد کے لیے ٹھیک ہے سارے گھر والوں کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا اثر ماں کا ہے. یہ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ کیا دلیل ہے اس کے لیے؟ کوئی دلیل ہے؟ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تمہاری ماں. پھر پوچھا, پھر جواب دیا تمہاری ماں. پھر پوچھا, پھر جواب دیا تمہاری ماں. اور جب دوبارہ پوچھا, چوتھی بار پوچھنے پہ جواب کیا دیا تھا؟ تمہارا باپ. تو یہ ہم بچوں کو ویسے تو بہت سناتے ہیں, سب سے زیادہ درجہ میرا ہے, لیکن جس کا جتنا زیادہ درجہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہے. یہ جو بار بار بتایا گیا ہے, اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ہمارا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رول سے ہینڈز اپ کیے ہوئے ہیں, اور وہی بات, وہ سارا بلیم ہم باقی لوگوں کو دیتے ہیں. ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر ہمیں ٹی وی ڈرامے میں کام کرنے کا موقع نہیں ملا, لیکن ہم اپنی گھریلو زندگی میں بالکل اس فلاں ہیروئن کی طرح ہیں, اتنی ہی مشکلات سہ رہے ہیں, بڑی دل کو تسلی, سکون ملتا ہے. دیکھا یہ بالکل میری طرح بیچاری, مجھے سمجھ آ رہی ہے اس پہ کیا گزر رہی ہے. تو اپنے آپ کو اس رول سے نکالنا پڑے گا. اگر ایسے نہ ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیتے کہ ہاں تم بہت مجبور ہو, تم کچھ نہیں کر سکتی, چھوڑو. ہمیں کیوں بتایا گیا کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جب تک ہم اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نہیں اٹھائیں گے ہمیں رزلٹ نہیں ملے گا. اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں, روز روز کسی اور کے اوپر پورا لوڈ ڈالنے کا, اپنی ساری بندوقیں, توپوں کا رخ اپنے شوہر کی طرف, اپنے سسرال والوں کی طرف, سوسائٹی کی طرف کرنے کا, اس سے ہم اپنے بچوں کو ڈیلی اپنے سے دور کرتے جا رہے ہیں. آپ میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری اون کر لے. میری ذمہ داری ہے, مجھے یہ کام کرنا ہے. کوئی اور کرتا ہے یہ نہیں کرتا. مجھے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے. اپنے آپ کو آپ کیسے بچائیں گے آگ سے؟ آپ کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے, واضح سوچ ہونی چاہیے میں چاہ کیا رہی ہوں. چاہتے تو ہم ہیں کہ مسلمان ہو, دیندار بنے, لیکن اتنا دیندار نہ بنے جو قرآن اور سنت پہ مکمل طور پہ عمل کرنے والا ہے. کیونکہ اگر میری بیٹی نے حجاب پہن لیا, نمازیں بھی ساتھی پڑھنی شروع کر دی, وہ اس نے کہا کہ میں نے اب ڈاکٹر نہیں بننا, میں نے دین زیادہ سیکھنا ہے, تو ہماری تو دنیا خطرے میں پڑ جائے گی. اگر ہمارے بیٹے نے داڑھی رکھ لی اور اپنی شلوار ذرا اونچی کر لی, پینٹ بھی اونچی کر لی, تو اس بیچارے کا بنے گا کیا؟ ان کے رشتے کہاں ہوں گے؟ ان کو جابز کیسے ملیں گی؟ ان کے رزق کا کیا ہوگا؟ پھر ہم اپنے بچوں کو خود ہی بیٹھ کے سمجھاتے ہیں, بیٹا دیکھو دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہوتا ہے. تو کلیئرٹی تو ہمارے اندر نہیں ہے, ہم بچوں کو خود کنفیوز کرتے ہیں. سب سے پہلے چھٹی اگر امتحان آتے ہیں تو ہم کس کی کرواتے ہیں؟ قرآن کی, سپارے کی. سب سے پہلے اس کلاس میں نہیں بھیجتے جبکہ بچہ آلریڈی کلاس 2-3 کا ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی کلاسز کے بچے ہم ان کو سکھا دیتے ہیں ہاں دین بولنے کے لیے بہت ضروری ہے. ہر جگہ بیٹھ کے نا ٹیبل ٹاک بہت اچھی کرو, سچ بولنے کے بارے میں بات کرو, باقی چیزیں بولو, لیکن جب کرنے کی باری آئے تو جو دل چاہتا ہے وہ کرو. تو تربیت اولاد اس طرح نہیں ہوگی. تربیت اولاد کے لیے جو پھر آپ کہہ رہے ہیں آپ کو وہی کرنا ہے. اسی لیے اتنا بولیں جتنا آپ کر سکتے ہیں, اور اس کو کیری کریں, اور اس کو گریجولی بلڈ کریں. اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے اس کے بعد آپ خود ہی اس چیز سے منہ پھیر لیتے ہیں.